हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम अबहा के रिजाल अल अलमा प्लेस को देखने के लिए निकले हैं। रिजाल अल अलमा सऊदी अरब का एक तारीख़ी गांव और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। रिजाल अल अलमा अबहा शहर के मगरिब में तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर है, जो सऊदी अरेबिया के असीर इलाके में आता है। यहाँ से जाने वाले रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि रास्ते पे जब हम उतरने लगते हैं तो खाई की तरह नीचे उतरना होता है, फुल डाउन होता है और रास्ते बहुत ज़्यादा कर्विंग है। हम यहाँ पर आकर थोड़ी देर रुके और हमने इन बादलों को बहुत करीब से देखा। माशाअल्लाह, हम इसलिए रुके थे कि कार को ज़रा रेस्ट मिले। जब हम इस प्लेस पर पहुँचे तो हमारी कार से धुआं उठने लगा, कंटिन्यू ब्रेक डालकर नीचे उतरने की वजह से शायद। फिर हम आधा घंटा यहीं पे रुके, उसके बाद फिर से आगे निकल पड़े। रिजाल अलमा जाते वक्त रास्ते भी बहुत प्यारे हैं और रास्तों के नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि एक तरफ खाई का डर और दूसरी तरफ ढलवान उतरने का। और प्यारे नज़ारे तो हर वक्त आँखों को भाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे जाते जाते हमें 3 सुरंगें मिली, जो बहुत ज़्यादा लंबी सुरंग थी। इन्होंने रास्ते बहुत ही प्यारे बनाए हुए हैं। आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ पे रास्ते पे एक बहुत प्यारी सी मस्जिद मिली हमें माशाल्लाह से, और जाते जाते भी हम थक गए। सुबह का नाश्ता हमने बीच में किया हुआ था। यहाँ पे जाते वक्त हमने बहुत सारे बंदर देखे, जो रास्तों पे भी नज़र आते हैं, लेकिन साइड पे बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं कि इनको कुछ खाने के लिए ना डालें। अगर हम खाने के लिए डालेंगे तो इनकी तादाद बढ़ेगी और ये रास्तों पे ही रहेंगे। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा रिजाल अलमा का विलेज। देखिए, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस जाते वक्त ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये ब्राउन कलर दीवार पर वाइट खिड़कियाँ, बहुत ही दिलकश नज़ारा माशाल्लाह। रिजाल अल अलमा एक कदीम गांव है जो 16वीं सदी से ताल्लुक़ रखता है। ये इलाके का दारुल हुकूमत और तिजारत का एक अहम मरकज़ था। यहाँ पे अंदर ही एक शॉप है जिसमें कदीम ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, जो मिट्टी के बर्तन वग़ैरह, बहुत सारे ऐसे कदीम ड्रेसेस जो यहाँ पर सऊदी लोग पहनते थे, और उनकी छड़ी, उनके कैप्स, टोपी, हर चीज़ यहाँ पे कदीम ज़माने की रखी हुई है। गांव अपनी महफूज रिवायती तर्ज तामीर के लिए जाना जाता है, जो असीर इलाके के मुनफरिद सकाफ़ती विरासत की अक्कासी करता है। इस गांव में 60 से ज़ायद रिवायती घर हैं, जिनमें बहुत से अपनी असल हालत में बहाल कर दिए गए हैं। ये घर इलाके के मुनफरिद तामीराती तर्ज की नुमाइश करते हैं, जिनमें पत्थर की मनकशकारियाँ और बनावटी लकड़ी के दरवाजे हैं। यहाँ से ऊपर जाना होता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है रिजाल हेरिटेज विलेज के नाम से। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अंदर, जो सऊदी रेस्टोरेंट है और सऊदी फूड मिलते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट अंदर से बहुत बड़ा है और हॉल भी बहुत बड़ा। ऊपर बैठने की भी जगह है और नीचे भी। जब हम ऊपर गए
تو ہمیں اوپر خبسہ کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو سے ہی ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ جانے کے لیے انٹری ٹکٹ آپ کو 10 ریال پے کرنا ہوتا ہے۔ آپ اوپر جا کے اوپر سے سارا نظارہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ رجال العلماء میں کہیں عجائب گھر ہیں جو علاقے کی تاریخ، ثقافت اور روایتی دستکاریوں کی نمائش کرتے ہیں۔ زائرین گاؤں کی تاریخ، عسیر علاقے کی ثقافتی وراثت اور علاقے کی روایتی دستکاریوں پر نمائش دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر گھومنے کے بعد اس کے اپوزٹ سائڈ میں بھی ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے۔ جب اس کے ٹیرس پر گئے تو وہاں سے ہم نے یہ نظارہ کیپچر کیا۔ ماشاءاللہ دیکھیں، اس کی دیواریں چھوٹے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے اس پتھر کا ڈیزائن کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی بہت ہی مضبوط اور چھوٹے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ اس کے بیچ میں درخت آ کر خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ بہت ہی صاف ستھرا رکھا گیا ہے اس جگہ کو۔ اندر جائیں گے تو ایسے آگے پیچھے آزو بازو مکانات یا چڑھنے کی سیڑھیاں بہت ساری ہیں، جا سکتے ہیں اوپر۔ ہم بہت اوپر تک چڑھ کر آئے تھے تو تھک گئے تھے، تو ہم ایک جگہ جا کر تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ یہاں اوپر سے دیکھیں، بہترین خوبصورت نظارہ۔ میں جتنا ہو سکے ادھر ادھر جا کر میں نے کیپچر کیا ہے۔ سائڈ میں جو ریسٹورینٹ تھا وہاں چلے گئے تھے۔ یہ ہوٹل پلس ریسٹورینٹ ہے۔ یہاں پر رہنے کے لیے کمرے بھی ہیں، اور دیکھیں آپ اس کے اپوزٹ سائڈ کھڑے ہونے کے بعد تصویر کس طرح سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کو یہاں ریسٹورینٹ میں چائے، کافی، سنیکس اور خبزہ وغیرہ مل جاتا ہے آسانی سے۔ یہاں پہ ٹیرس پہ آ کر میں نے یہاں سے باہر کا ویو لیا تو سبحان اللہ بہت ہی پیارا نظارہ تھا۔ ہم یہاں آ کر باہر بہت دیر تک بیٹھ کر اسے دیکھتے رہے، ماشاءاللہ۔ اس اسیر گاؤں میں بہت سارے شاپس اور ریسٹورینٹ ہیں جو روایتی سعودی کھانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ زائرین مقامی خصوصیات جیسے مندی، خبزہ اور شاورما سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے اتر کر جب ہم نیچے آئے تو بیسمنٹ میں ایک شاپ تھی، بہت ہی خوبصورت چیزوں سے بھری ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ چیزیں بہت پیاری تھی، لیکن پرائس تھوڑا ہائی تھا ٹورسٹ پلیس ہونے کی وجہ سے۔ میں نے اوپر آنے کے بعد پھر سے راستے کا ویڈیو لیا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ کتنا کرونگ ہے۔ واپسی میں راستے میں پھر سے بادلوں سے ملاقات ہوئی۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہی رہنا، ماشاءاللہ۔ جب بہت اوپر آ گئے تو اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے، سبحان اللہ۔ بادلوں کی وجہ سے راستے میں پورا دھندلا پن آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں گاڑی روکنا پڑا تھوڑی دیر۔ پھر بھی 5 منٹ روکنے کے بعد ہم پھر سے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ آپ اوپر سے دیکھیں، ان پتھریلوں یا مٹی والے پہاڑوں کے بیچ کیسے خوبصورتی سے راستہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، باریک سی لین جا رہی ہے درمیان میں۔ اوپر سے ایک ٹائنی کیا کہتے ہیں، باریک دھاگے کی طرح نظر آتی ہے۔ زوم کر کے میں نے اس کا پکچر لیا تھا۔
پھر ہم یہاں سے ہوٹل کی طرف نکلے۔ راستے میں ہمیں بادل ایسے نظر آئے ماشاء اللہ سے، دوبارہ سے پوری سٹی کو بادلوں نے گھیر لیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لائک بادل ہی بادل ہیں بس۔ اور میں نے اوپر سے کھائی میں دیکھا تو نیچے سے بادل اوپر آ رہے تھے، نیچے سے بادل اوپر آ رہے تھے، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ اوپر سے بادل نیچے آنا تو میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن نیچے کیسے گئے اور نیچے سے اوپر کیسے آ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ ہم سمر سیزن میں گئے تھے تو بہت زیادہ سردی تھی اور اس طرح سے بادل بھی تھے، اگر ونٹر میں جائیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا حال ہوگا۔ خیر بہت اچھا سفر رہا، اور راستے اوپر آنے کے بعد ہم نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ ہم کیسے نیچے گئے اور کیسے اوپر آ کر پہنچے، بہت ہی ڈراؤنی راستے لگے۔ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگر آپ ابھا وزٹ کرتے ہیں تو ان پلیسز کو ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کسی ٹیکسی کو ہائر کر کے بھی جا سکتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔